बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो हमारा जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियो आसानी के साथ पहुँच सकें। नाज़रीन, बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, कल एक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया रेको डे के मतलब। ये रेको डे क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले नाज़रीन इकराम, आपने ये देखा होगा, मीडिया पे सुना होगा कि चाइना के जो सदर हैं वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं और सऊदी अरब और चाइना ने 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे पे दस्तखत किए हैं। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो खुशहाल जो ममालिक हैं वो सरमायाकारी में आपस में मुआहदे कर रहे हैं, दूसरी जानब हमारा मुल्क पाकिस्तान है जो तमाम कुदरती ख़जाने इसमें मौजूद हैं, ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हुक्मरान नाअहल होने की वजह से हमारे हुक्मरान जो जाते हैं बैरून ममालिक, तो बजाय इसके कि सरमायाकारी के मुआहदे करें, वहाँ जाके क्या कहते हैं कि जगहनसाई का एक माहौल पैदा कर देते हैं। जहाँ जाते हैं वो इम्पोर्टर सरकार वज़ीर आज़म जाते हैं, कहते हैं कि मैं आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ मांगने आया हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो बहुत दुख होता है ऐसे जब हुक्मरान मुल्क पाकिस्तान पे मुसल्लत किए जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, एक जानब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म साहब हैं 3 अरब डॉलर, 3 सऊदीया से, 3 अरब चाइना से या दीगर ममालिक से जो कर्ज़े उठाए हुए हैं वो माफ़ करवाने के चक्करों में जाते हैं, तरले मिन्नतें समाइतें करते हैं। दूसरी जानब देखें तो किस तरह चाइना और सऊदी अरब ने 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। नाज़रीन इकराम, कोई भी मुल्क उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके इंडस्ट्रीज़ में सरमायाकारी ना की जाए, उसकी ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी ना की जाए, और तीसरे सबसे बड़े जो उस मुल्क के नौजवान होते हैं उन पे सरमायाकारी की जाए, उनको मौके फ़राहम किए जाएँ काम करने के। जब किसी भी मुल्क के नौजवान आगे बढ़ते हैं तो वो बढ़ते ही जाते हैं, उन्हें कोई चीज़ रोक नहीं सकती, इतना टैलेंट होता है हर मुल्क में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नौजवानों में टैलेंट है, लेकिन खुशकिस्मती के साथ जब उम्मत मुसलमान के लीडर की हुकूमत थी तो उसने नौजवानों के लिए एक नया रास्ता खोला था। नौजवान प्रोग्राम जो वो लाए थे उसमें बहुत ज़्यादा नौजवान तरक्की कर रहे थे, अपने कारोबार कर रहे थे, अपने कोर्सेज़ मुकम्मल कर रहे थे हर शोबा में, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, ये रेको डे क्या है इस पर बात करेंगे। एक सियासत के तज्ज़िये और तबसरे तो हम वक़्त के साथ साथ करते ही रहते हैं, और हमारे तज्ज़िये, हमारा काम होता है तज्ज़ियों का, और जो इम्पोर्टेड सरकार का उसके सिर्फ इस वक्त 2 ही काम हैं। एक इमरान खान पे केस कैसे बनाने हैं, और दूसरा ये है कि अपने केस जो करप्शन के केस हैं उनको किस तरह ख़त्म करना है। तो वो अपने काम में मसरूफ़ है, अपने अहदाफ हासिल कर रही है इम्पोर्टेड हुकूमत। नाज़रीन इकराम, ये रेको डे क्या है? ये रेको डे जो है बलूचिस्तान में है। ये ऐसा मकाम है पाकिस्तान में जिसमें माहिरीन अज्जियात का कहना है कि इसमें सोने और तांबे के बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं, ज़खायर पाए जाते हैं। अगर ये हासिल कर लिए जाएँ तो इसकी मालियत तकरीबन 3 खरब डॉलर जो है वो बनती है। नाज़रीन इकराम, देखें कितने ज़खायर हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनको निकालने के लिए काम करने की ज़रूरत है। 3 खरब डॉलर उनकी मालियत हो सकती है। मैं नहीं कह रहा, ये आलमी अदारों की रिपोर्ट है। 3 खरब डॉलर मालियत सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं, ये बलूचिस्तान में वाक़ है रेको डे का मकाम। तो नाज़रीन इकराम, इस पे हुक्मरानों ने भी संजीदगी से सोचना शुरू किया कि क्यों ना हो कि इस पे काम किया जा सके, इससे फ़ायदा उठाया जा सके, जिसके लिए फिर उन्होंने आलमी कंपनियों से रब्ता किया। फिर एक आलमी कंपनी के साथ बाकायदा बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत का मुआहदा हो गया। जब वो कंपनी आई तो उनको कानूनी मामलात में उनकी रहनुमाई ना की गई या सिक्योरिटी के मामला तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, कुछ ऐसे मामलात की वजह से फिर बलूचिस्तान हुकूमत ने वो मुआहदा जो था
ریکوڈیک کا معاہدہ کمپنی کے ساتھ، عالمی کمپنی تھی اس کے ساتھ کیا تھا، وہ ختم کر دیا۔ پھر کیا ہوا، وہ عالمی عدالت میں وہ کمپنی چلے گی، انہوں نے کیس دائر کر دیا جرمانے کا کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا، ہم وہاں کام شروع کر رہے تھے، گئے، یہ معاملات دیگر ہوئے، ہمارا بہت زیادہ خرچہ ہوا۔ تو پھر کیا ہوا، عالمی عدالت میں کیس چلا۔ جب کیس چلا تو کیس میں پاکستان کو عالمی عدالت کی طرف سے جرمانہ عائد کر دیا گیا، جو تقریباً عالمی عدالت سے جرمانہ عائد کیا گیا 5 ارب 97 کروڑ روپے ڈالر 5 ارب 97 کروڑ ڈالر کا جرمانہ جو ہے وہ پاکستان کو ادا کرنا پڑ گیا کہ یہ آپ نے ادا کرنا ہے، جرمانہ عدالت نے سنا دیا۔ تو ناظرین کرام، پھر جب 2019 کو امت مسلمہ کے لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت معرض وجود میں آئی، تو پھر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اور یہ سوچا کہ اس جرمانے کو کس طرح ہم ادا کریں گے جب ملکی خزانہ خالی ہو، جب جو بھی حکومت جاتی ہے وہ ملکی خزانے پہ خوب ہاتھ صاف کر کے جاتی ہے، تو خزانہ خالی تھا، تو اتنی بڑی رقم 5 ارب 97 کروڑ ڈالر جو جرمانہ ادا کرنا تھا، وہ خان صاحب نے سوچا کہ یہ کس طرح کیا جائے ادا۔ پھر خان صاحب نے یہ پروگرام بنایا کہ عدالت کے باہر اس معاملے کو نمٹایا جائے۔ کس طرح؟ جس طرح ناظرین کرام ڈیلی میل میں شہباز شریف نے اپنے پیسے بچانے کے لیے، جرمانہ بھی بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے عدالت سے باہر ڈیل کی، اور اس ڈیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیلی میل نے عدالت سے باہر معافی مانگی، نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا۔ تو ناظرین کرام اس طرف اگر آئیں تو عمران خان صاحب نے اپنا مقدمہ نہیں لڑا، پاکستان کی عزت بچائی، پاکستان کا پیسہ بچایا، پاکستان کا سرمایہ کاری کا آنے والا جو موقع تھا وہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر ثالثی کے لیے طیب اردوغان وغیرہ وغیرہ دیگر ممالک کے جو اسلامی ممالک صدور ہیں ان کی خدمات حاصل کیں، اور عدالت سے باہر معاملہ جو ہے وہ عالمی کمپنی کا نپٹایا، اور معاہدہ یہ ہوا کہ کمپنی نے کہا کہ ہم دوبارہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے آئیں گے، لیکن اس کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 تو یہ صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ اس میں وفاقی حکومت بھی شریک ہو۔ نمبر 2 کہ جو آپ کی سپریم کورٹ ہے وہ بھی اس میں باقاعدہ توسیع دے۔ ناظرین کرام اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ توسیع دے گی تو پھر قانونی معاملات بگڑنے کی بجائے اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت ان کو اجازت دے دیتی ہے کام کرنے کی، ان کی سپورٹ کرتی ہے، ان کی مداد کرتی ہے، ان کی ہر قانونی کارروائی جو ہے وہ مکمل کرواتی ہے، ان کو تحفظ سیکورٹی مہیا کرتی ہے، لیکن کوئی پھر بھی جس طرح ہر ملک، ہر محلے، ہر گھر، ہر شہر میں شیطان ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر عدلیہ میں چلے جائیں، عدالت میں چلے جائیں، اسٹے ہو جائے، اس کے لیے قانونی کارروائی تھی۔ اس کمپنی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ سپریم کورٹ بھی اس میں توسیع دے۔ تو ناظرین اکرام پھر سپریم کورٹ میں توسیع کے لیے صدر کی جانب سے خط لکھا جاتا ہے، ریفرنس بھیجا جاتا ہے، تو پھر صدر مملکت عارف علوی صاحب نے باقاعدہ یہ ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ میں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور قانونی طور پہ اس کو اجازت دی جائے، یہ ملکی مفاد کے لیے بہت اچھا ہے، ملکی معیشت کے لیے بہت اچھا ہے، ملکی ترقی کے لیے یہ معاہدہ بہت ہی کارآمد ہے۔ تو ناظرین اکرام جس طرح آپ نے پھر دیکھا، پھر اسی دوران سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی، باقاعدہ ان کی ٹویٹ آج بھی اگر دیکھیں تو موجود ہوگی، کہ انہوں نے کہا تھا یہ باقاعدہ ٹویٹ میں کہ یہ سارا اس پہ جو خرچہ آئے گا اس کمپنی پہ کام شروع کرنے پہ یہ وفاقی حکومت اٹھائے گی، اور باقاعدہ عمران خان صاحب نے صوبائی حکومت جو بلوچستان کی ہے صوبائی حکومت سے باقاعدہ ملاقات کی، ان کو اعتماد میں لیا، تو پھر یہ معاہدہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ جب سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس گیا تو کل آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے یہ باقاعدہ 13 صفحات پہ مشتمل فیصلہ سنایا۔ شارٹ کٹ فیصلہ یہی انہوں نے سنایا ہے کہ یہ قانونی طور پر ہونا چاہیے کام، اس کا قانون کے خلاف کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، یعنی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کمپنی کام کرے، ذخائر تلاش کرے، اس پہ کام کمپنی کو اجازت ہے کہ وہ کر سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام کتنا بڑا یہ بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ تو جو ماہرین ہیں وہ پتہ ہے ناظرین کرام کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے نا تو
تو اس میں شرائط یہ بھی ناظرین کرام عمران خان صاحب کے ساتھ باقاعدہ ہوئی ہے اس عالمی کمپنی کی کہ جتنی بھی یہ یہاں سے معدنیات نکلیں گی سونا یا تانبا، اس کی 50% جو آمدنی ہے وہ پاکستان کو ملے گی۔ کیا بات ہے ناظرین کرام، 50% مالیت۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی جو ماہرین اجزیات ہیں انہوں نے کہا کہ 3 خرب ڈالر ہو سکتی ہے اس میں جو ذخائر ہیں، اس سے بھی زیادہ 3 خرب ڈالر۔ تو ناظرین کرام اس میں سے 50% پاکستان کو ملے تو کتنا ملک ترقی کرے گا، کتنے ملکی خزانے میں برکت پیدا ہوگی۔ ذخائر اتنے زیادہ ہیں، ان سے فائدہ لینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ قانون کے خلاف کوئی بھی کام نہیں، تو اب یہ قانونی ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام اس کے بارے میں جو ماہرین قانون ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 47 سال میں پاکستان کو اس میں سے اگر جو ڈالر کا فائدہ ہوگا وہ 32.7 ارب ڈالر کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ماہرین یہ تجزیہ دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے 39 سال میں پاکستان کو تقریباً 32.7 ارب ڈالر کا فائدہ پہنچے گا۔ تو ناظرین کرام اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے، تو اگر یہی 15 جو اربستانوے کروڑ ڈالر جرمانہ ادا کرنا پڑ جاتا تو کتنا ملک کا نقصان تھا، جو پہلے ہی مقروض ہے، جن کے خزانے قومی خزانہ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام اس کا کریڈٹ اگر آپ پہ چھوڑوں میں یہ فیصلہ کہ اس کا کریڈٹ کس حکمران کو جاتا ہے، کس کی محنت، کس کی کوشش سے یہ ملک پاکستان اتنے بڑے جرمانے سے بھی بچا اور اتنی بڑی انکم، اتنا بڑا فائدہ بھی ملک پاکستان کو ہوگا۔ تو ناظرین کرام یقیناً اس کا کریڈٹ سابق وزیر اعظم امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے۔ جس کو کریڈٹ جاتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام اب تھوڑی سی بات سیاست پہ بھی کر لیں۔ سیاست میں گہما گہمی ہے، پاکستان میں ویسے تو موسم سرد ہے لیکن سیاست میں گرم ہے۔ تو ناظرین کرام اب باقاعدہ مذاکرات جس طرح 5-6 دفعہ اسحاق ڈار صاحب ملاقات کر چکے ہیں صدر عارف علوی صاحب سے، اب باقاعدہ شبلی فراز صاحب کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے عمران خان صاحب نے، اپنی طرف سے جو ہے وہ ان کا نمائندہ بن کے مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ لیکن اندر کی خبر رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات میں اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو قسطیں دینے، جو قرض کی قسطیں ہیں ان کے لیے پیسہ نہیں ہے، آگے ہو سکتا ہے دہشت گردی کے معاملات پہ بھی ہمیں کام کرنا پڑے دوبارہ، تو اس کے لیے بھی فنڈ نہیں ہے۔ تو الیکشن میں اتنی جلدی کس طرح ہم الیکشن میں اتنا پیسہ دے سکتے ہیں، قومی خزانہ تو خالی ہے، اس لیے کچھ اور سوچیں، کچھ اور پروگرام بنائیں جس سے کچھ وقت آگے نکل جائے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ بالکل قائم کھڑے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے۔ ناظرین اکرام کیونکہ الیکشن کے بغیر کوئی حل نہیں، ملک چل نہیں سکتا۔ جو 3-4 ماہ 6 ماہ 7 ماہ رہ چکے ہیں، پورٹڈ حکومت نے 8 ماہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کا ملک پاکستان کو فائدہ ہو یا ملک پاکستان میں بسنے والی قوم کو فائدہ ہو، عوام کو فائدہ ہو، غریب کو فائدہ ہو۔ نہیں، حکمرانوں نے جو پورٹڈ حکومت ہے انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کام کیا ہے کہ اپنے کرپشن کے کیس کس طرح معاف کرائے جائیں، کس طرح نواز شریف کا ملک پاکستان میں آنے کا راستہ ہموار کیا جائے، کس طرح ان کے بیٹوں کا، کس طرح شہباز شریف کے بیٹوں کا راستہ ہموار کیا جائے، اس پہ کام کیا ہے۔ معیشت پہ کام نہیں کیا، غربت پہ کام نہیں کیا، صحت پہ کام نہیں کیا، ایجوکیشن پہ کام نہیں، کسی بھی شعبہ زندگی میں حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے کام نہیں کیا۔ تو کس طرح یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، کس طرح ملک چل سکتا ہے؟ جی ناظرین اکرام آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔